مرتبہ یہ نماز دربار امام زادہ پر میں نے شروع کرائی تھی، اور تاریخ میں کبھی بھی یہ نفل نماز دربار امام زادہ پر نہیں ہوئی. میری یہ خواہش تھی جو دیکھو میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. سورۃ الشعراء. میں تمہارے لیے اس رسالت کا کریڈٹ ریٹرن نہیں چاہتا جو میں نے تم پر احسان کیا ہے، قرآن لا کر، نبوت لا کر، اللہ کو ایک بتا کر، تمہیں غلاظت سے نکال کر. مجھے اس کے احسان کا ریٹرن نہیں چاہیے، صرف یہ کہ اللہ کی کتاب کو تھامے رہنا اور اہل بیت سے محبت کرنا، میرے اہل بیت سے. اور ہم نے ذبح کر ڈالا، نبی کی اولاد کو ذبح کر ڈالا. اور حسین نے وہی سجدہ عصر کی نماز میں ادا کر کے اپنے نانا کی وصیت کو پورا کر دیا. یہ سجدہ مالک سے ملا دیتا ہے. ہم اسے 5 نمازوں میں ہی نہیں، شب اسراء اور شب برات میں بھی ادا کرتے ہیں. آپ سب کو خوش آمدید. اسے صلاۃ الاسراء المعراج کہتے ہیں، اور جب یہ شب برات میں ادا ہوتی ہے تو اسے صلاۃ الخیر کہتے ہیں. اس کی 100 رکعت ہے. جو اس کی اول رکعت سے شامل ہوتا ہے وہی اس کی آخری رکعت تک شامل رہتا ہے. اگر کوئی درمیان سے رہ جائے گا یا اس کی نماز رہ جائے گی تو وہ نماز سے خارج ہو جائے گا. اس میں ہر رکعت میں سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور اس کی تعداد کم از کم 3 سے کم نہیں ہونی چاہیے. وہ میں پڑھوں تو میری ذمہ داری ہے، آپ تو میرے پیچھے ادا کرنا ہے. یہ نماز انڈیویجول ہوتی ہی نہیں ہے، سمجھ میں کوتاہی ہو سکتی ہے، ہماری عقل ناقص غلط ہو سکتی ہے. تو ہم جتنا زیادہ ان کی شہادت کو آبزرو کریں گے اور اپنی زندگی میں اسے کنورج کریں گے، اپنی زندگی میں اسے شامل کریں گے، اختیار کریں گے، تبھی ہم مسلمان ٹھہریں گے. اور میرے نزدیک دین کی یہی ڈیفینیشن ہے کہ سرکار نے فرمایا اس کو ٹوٹ کر اتنا چاہو کہ دنیا تمہیں پاگل اور دیوانہ کہے. تو دیوانگی صرف فرض ادا کرنے سے تو نہیں آ سکتی. آپ جس کے دیوانے ہیں آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے، آپ کو کسی سے محبت ہو جائے آپ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، آپ بات چیت کرنا چھوڑ دیتے ہیں. یہ تو دنیا ایک ایسی دنیا کی محبت کی ڈیفینیشن ہے کہ جو فنا ہو جانی. آپ دیکھیں گے سرکار کو جب کوئی مشکل پیش آتی آپ نماز کی طرف رجوع کرتے، کیونکہ سرکار کو یہ اللہ پاک کی بات پتہ تھی کہ قبول کہاں سے کرایا جاتا ہے اور مالک کو وہ کیا شے ہے جو قبول کرا لیتی ہے. سو سجدہ آدم سے لے کر سرکار سے لے کے حسین، اور حسین سے لے کے قیامت کے دن بھی ایک سجدہ ہوگا جو اللہ پاک کو دوبارہ راضی کر لے گا. بلکہ یہ سجدہ جو نہ کرے وہ ابلیس، اور جو کر لے وہ فرشتہ. صورتوں اور تمہارے احوال کے ساتھ پیش ہوتا ہے. اسی لیے آل رسول اہل بیت عطر لگاتے، خوشبو لگاتے، جب نماز پڑھتے، مناجات پڑھتے. تو میں نہ بتاؤں آج آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو پیچھے امام زادہ کی قدم بوسی کر کے آئے اور غازی بابا کے دامن میں شب معراج کی نماز ملی، اور سامنے بیت اللہ ہے اور سرکار کا روضہ ہے. یعنی غازی بابا اور کعبے کے درمیان میں آپ کی نماز اور آپ کی آج کی شب اسراء کی معراج کی دعا ہے. اس سے بڑی اور کیا سعادت ہوگی، اس سے بڑی زندگی کا اور کیا لمحہ ہوگا. آج کی شب ہے، کسی نے کل کا سجدہ نہیں دیکھا، کل شام کا نوالا نہیں دیکھا، کل صبح فجر کی ساعت نہیں دیکھی. ہر گھڑی کو اپنے حرف آخر کی گھڑی جان کر دعا مانگ لیجئے کہ مالک شاید اس سے بہتر میں نہ مانگ سکتا تھا، نہ اس سے بہتر مانگ سکتی تھی. آج کی شب وہ میرے حق میں ہستی بابا فرید، خواجہ معین الدین چشتی، حضرت شمس تبریز، حضرت گل حیدر حسن شاہ صحابی، حضرت بابا نولک ہزاری جنہوں نے 9,00,000 بار قرآن مجید پڑھا تھا، انہوں نے بھی یہ ورد پڑھا اور فرمایا مجھے جو کچھ ملا وہ اس ورد کی بدولت ملا. تو آج اس ورد کو غازی بابا کی جوتیوں کے صدقے ان کے دامن سے شب معراج کی اسرا پڑھ لیجئے. یا حبیبو یا لطیفو. فرمایا اولیاء اللہ نے ہم نے جو کچھ پایا اس ورد سے پایا ہے کہ یہ اللہ کا حب
اور اس کی لطافت کا طواف کرا دیتا ہے. اس کو 2 بار اور پڑھ لیں گے. یا حبیبو یا لطیفو، یا حبیبو یا لطیفو. اب درود شریف پڑھ لیں گے. آل اولاد صاف دیان عاشقان یا غازی. آج کی شب کا ورد ہے جس کے گناہ صغیرہ اگر سمندر کے جھاگ کی برابر ہوں تو آج ان شب میں سے ہے شب برات، شب اسراء اور 10 محرم الحرام، 8 ذی الحجہ، اس کے علاوہ 27ویں رمضان کی وہ شب ہے آخری عشرے کی جس میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اگر گناہ کبیرہ نہ ہو تو میں گناہ صغیرہ میں سے انہیں قبول فرما لیتا ہوں. اور وہ ورد یہ ہے: استغفر اللہ الذی هو الحی القیوم. بہت آسان ہے. اللہ پاک کو سب سے بہترین ادا جو لگتی ہے وہ معافی مانگنا ہے، معافی کی بھیک مانگنا ہے، اور یہ ورد آپ کو مالک سے معافی دلا دے گا. استغفر اللہ الذی هو الحی القیوم. استغفر اللہ الذی هو الحی القیوم. ایک ورد جو آل رسول اہل بیت نے پڑھا، جیسی ہستی بابا فرید، خواجہ معین الدین چشتی، حضرت شمس تبریز، حضرت گل حیدر حسن شاہ صحابی، حضرت بابا 9 لاکھ ہزاری جنہوں نے 9,00,000 بار قرآن مجید پڑھا تھا، انہوں نے بھی یہ ورد پڑھا اور فرمایا مجھے جو کچھ ملا وہ اس ورد کی بدولت ملا. تو آج اس ورد کو غازی بابا کی جوتیوں کے صدقے ان کے دامن سے شب معراج کی اس طرح پڑھ لیجئے: یا حبیبو یا لطیفو. فرمایا اولیاء اللہ نے ہم نے جو کچھ پایا اس ورد سے پایا ہے کہ یہ اللہ کا حب اور اس کی لطافت کا طواف کرا دیتا ہے. اس کو 2 بار اور پڑھ لیں گے: یا حبیبو یا لطیفو، یا حبیبو یا لطیفو. اب درود شریف پڑھ لیں گے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی جد زوجہ آل اولاد صاف دیان عاشقان یا غازی. آج کی شب سورہ کوثر کی بھی بڑی فضیلت ہے. انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، اللہ کی راہ میں قربانی دیجئے، بے شک آپ کا دشمن بے نام اور نشان ہوگا. خاص طور سے 2 بار اور بلند آواز سے پڑھیں گے غزہ کے لیے: انا آتینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. انا آتینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کچھ اور ورد ہیں، وہ لمبا ٹائم لگ جائے گا، اگر آپ لوگ صرف توجہ سے سن لیں تو میں ادا کر دیتا ہوں، آپ لوگ دعا میں شامل ہو جائیں گے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ان کی فضیلت بہت ہے، میں صرف پڑھتا جا رہا ہوں، ہر ایک کی فضیلت ڈیفائن کروں گا تو ہمیں فجر ہو جائے گی. لہٰذا دعا سے پہلے میں چاہتا ہوں شامل ہو جائیں اور صرف سن لیں اور دل سے سنیں تو آپ اس دعا میں شامل ہو جائیں گے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا اور نہ ہی کوئی اس کی برابری کر سکتا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ویسر لی امری. اے مالک میرے معاملات کو مجھ پر آسان کر دے. ویسر لی امری، ویسر لی امری. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میں تم سے اجر رسالت نہیں چاہتا، فقط یہ کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو. آیت تطہیر کا واسطہ ہے: انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کی رضا یہی ہے کہ اہل بیت تمہارے نزدیک نجاست کو آنے نہ دے. اللہ کا یہ امر ہے کہ اہل بیت تمہیں تمہارے نزدیک کسی قسم کی نجاست کو آنے نہ دے، اور اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ تمہیں طہارت کے اس درجے پر پہنچا دے جو یا اہل بیت تمہارا حق ہے. انما لسان ہمیں اپنی زبانوں کے عذاب سے بچا. وقنا عذاب الحسد وقنا عذاب الغیبہ
وقنا عذاب الفاسدین وقنا عذاب الحاسدین وقنا عذاب الشیاطین وقنا عذاب النار یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء هل جزاء الاحسان الا الاحسان. کہ نیکی کا بدلہ، سورہ رحمان 27ویں پارہ کہتا ہے نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کچھ نہیں ہے. سو جب تم اللہ کی راہ میں نیکی کرو گے اور اللہ کے دیے ہوئے مصائب کا جواب نیکی سے دو گے تو اللہ پاک تمہارے راستے تم پر آسان فرما دے گا. وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. مولا کائنات نے اس کے بعد فرمایا جب سرکار کا وصال ہوا تو فرمایا کہ سرکار میری طرف دیکھ کر مسکراتے اور فرماتے علی تجھے جب مشکل ہو تو یہ پڑھ لیا کر. تو مولا علی فرماتے تھے خواہ کوئی بھی مشکل ہو سرکار نے مجھے یہ بخشا ہے لاحول، تو جب تم لاحول میرے وسیلے سے پڑھو گے تو خواہ مشکل کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو وہ تحلیل ہو جائے گی. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ان اللہ علی کل شیء قدیر ان اللہ مع الصابرین. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بطفیل حرمت اہل بیت الحار العالمین، آج مالکوں کے مالک اپنے پیارے نبی کو تو نے آج شرف ملاقات بخشا. کائنات کا مالک جو تیری صفات ہیں اس میں کوئی برابری نہیں کر سکتا. اے مالک تو کسی کا منتظر نہ ہوا لیکن آج کی شب تو اپنے حبیب کا منتظر ہوا. اے مالک تجھے اس ساعت انتظار کا صدقہ اور واسطہ ہے کہ بارگاہ امام زادہ سے آج اس دعا کو بارگاہ امام زمانہ میں پیش کرتے ہیں اور بارگاہ امام زمانہ سے بارگاہ امام موسیٰ کاظمین میں پیش کرتے ہیں کہ تاریخ میں آج 13 لاکھ لوگوں نے کاظمین شریفین میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کا پرسہ پیش کیا اور یہ بھی تاریخ ساز حاضری ہے. مالک ان حاضریوں کے صدقے بارگاہ پنجتن میں اپنی ماں کی محفل سے پڑھے ہوئے کلام پاک، ورد، اوراد، درود شریف اور خاص طور پہ مشتاق بھائی نے شہر بی بی پاک دامن سے 10 لاکھ درود شریف آج کی شب کے لیے نظر کیا. اے مالکوں کے مالک اور وہ بہنیں جنہوں نے ای میل یا SMS یا واٹس ایپ کے ذریعے درود شریف اور اپنی پڑھائیاں آج کی شب میں شامل ہونے کو کہیں، مالک اسے آج میں اپنی والدہ کی درود شریف کی محفل سے آج کی شب اسراء کی دعا میں شامل کرتا ہوں جس میں میری ماں سیدہ زکیہ آپا کی محفل سے 3 قرآن مجید، 38 سورہ بقرہ، 241 یاسین، 14700 الاخلاص، 29 سورہ واقعہ، 23 سورہ الانعام، 84,000 سورہ کوثر، 122 سورہ مزمل، سورہ ملک، رحمان، الانبیاء، ناد علی، ختم خواجگان، یا بدیع العجائب، بالخیر یا بدیع، اللہ الصمد، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، آیت کریمہ، درود تاج، درود ناریہ، درود تنجینہ، درود ابراہیم اور سیدہ زکیہ آپا کی محفل کا درود شریف، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، تسبیح سیدہ، یا سلام و تسبیح ملائکہ، سید الاستغفار، دعائے حاجات، لا حول ولا قوت. امت کے تمام ان مریضوں کے لیے جو وینٹیلیٹر پر ہیں، جو ICU وارڈ میں ہیں، جو ایمبولنس میں ہیں، جن کا لاشا بے سرد اس وقت کسی موچری میں پڑا ہے اور اس پر کسی نے فاتحہ نہیں پڑھی ہے. الہی اگر اس نے کفر نہیں کیا تھا اور کلمے پر اس کی موت ہوئی ہے، مالک آج اسے شب اسراء کی دعا میں غازی بابا کی جوتیوں کے صدقے الہی اپنی جوار الرحمہ سے مغفرتوں کے تھالوں میں شمار فرما دے کہ اس کی قبر کو جنت عدن سے کشادہ فرما دے. اے مالکوں کے مالک، وہ کل میرے ماں باپ نے جب مجھے پکارا تھا، میری ماں نے یا میرے باپ نے مجھ سے پانی طلب کیا تھا، میں کروٹ لے کر سو گیا یا سو گئی، یا میں نے ان کے سوال کا جواب ان کی آواز سے زیادہ اونچی آواز سے دیا، مالک اس گھڑی نے تجھے ناراض کر دیا ہو، میں اس گھڑی کی بھی تجھ سے آج معافی طلب کرتا ہوں. مالک تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں ان ساعتوں کی کہ جب میں بہتر نماز ادا کر سکتا تھا اور نہ کر سکا. الہی میری استطاعت تھی، تو نے توفیق دی تھی اور اس سے بڑھ کر نہ کر سکا، میری اس خطا کو بھی آج معاف فرما دے. اے مالک ہم
जो तूने दिया वो बेहतर खिला सकते थे और ना खिला पाए, हमारी उस घड़ी को भी माफ फरमा दे। ए मालिक, वो जब तलबगार कोई हमारी इस्तिताअत में पहुंचा और हम उसकी इस्तिताअत के बावजूद मदद ना कर सके, उस घड़ी को भी माफ फरमा दे। मालिक, तेरे सवाल क़यामत के दिन जो हमारे लिए इकट्ठे हैं, उसमें से किसी एक सवाल का भी जवाब तेरी तौहीद, तेरी इज्जत, तेरी वहदानियत, तेरी तजल्लियात, तेरी हुर्मत, तेरी क़हारी और गफ्फारी के मुताबिक नहीं है। मालिक, मेरे उन सवालों को मुझसे क़यामत के दिन माफ फरमा दे। मालिक, मैं तेरे किसी सवाल का जवाब ना दे सकूंगा। मेरी कब्र में मेरे कफन से लेकर मेरे उठाए जाने तक सिवाय बरहना जिस्म और गुनाह बरहना के सिवा और कुछ नहीं है। मालिक, ये कपड़े भी किराए के हैं, ये जिस्म भी किराए का है, ये दुनिया भी किराए की है। इलाही, ये औलाद, ये बीवी बच्चे, इलाही ये दुनिया में दिया हुआ रिज़्क़, इलाही बहुत थोड़ी सी देर का है। तेरे इम्तिहान में थोड़ी देर बाद हम सब ने जमा होना है। मालिक, जब हर चीज किराए की है तो मालिक तेरी इस किराए की दुनिया में अपनी हतमी और आखिरी माफी अता फरमा दे। लम्हात को, जिंदगी के इक़दाम को हमारे हक में आसान फरमा दे। दुनिया के कोने कोने से जिन्होंने कमेंट्स में, ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप पे मुझे कहा था आज की शब की दुआ के लिए, मालिक आज इमामज़ादा के दर से, दामान से तुझे गवाह करके कहता हूँ, उन सब के माँ बाप, वालिदैन के लिए, उनके मसाइब के लिए, उनकी शादियों के लिए, उनकी बेटी, उनके बेटों के लिए, उनकी शिफा के लिए तुझसे दुआ करता हूँ, उनके रिज़्क़ के साथ क़यामत तक उनके रिज़्क़ को आसान फरमा दे। ऐ मालिक कौनो मकाम, पाकिस्तान पर, इस्लाम पर, गज़ा पर, कश्मीर पर इन वक्त के साथ इम्तिहान को आसान फरमा दे। हमारे माँ बाप के माँ बाप मग़फ़िरत फरमा दे, आसान फरमा दे। थैलेसीमिया, हेमोफिलिया, हेपेटिक लिवर, कॉन्गो वायरस, सोराइसिस, इन्फिल्ट्रेशन, मेटास्टेसिस, जिस स्टेज पर भी टर्मिनल कैंसर हो, किसी को ग्लूकोमा है, किसी को कैटरिक है, किसी को पार्किंसन है, किसी को अल्ज़मीर है, इलाही किसी को किसी स्टेज में, जिस स्टेज पर भी हो, मालिक उसे बेहतरी के साथ शिफा के सवालों को आसान फरमा दे। मालिक, हमारी जिंदगी के गुनाहों को हमारी औलाद से हिसाब में शुमार ना फरमाना। ए मालिक, हमारे गुनाहों का हिसाब हमारी औलाद से ना तलब फरमाना। हमारी अगली नस्ल को इस काबिल फरमाना कि गाजी की जूतियों के सदक़े में इलाही सदक़ा जारिया बन सके। हमारी जिंदगी में इस काबिल कर दे कि हमारी आंखें बंद होने से पहले उन्हें हम राह हक में, राह फिदाए अहले बैत में हुसैन के नाम कर सकें। इस सदा के साथ कि हमारी हर सांस, हर खैरात, हर सदक़े, हर न्याज, हर अमर, हर नमाज, हर सलात, तहज्जुद, फजर से इशा तक हमारा रूह, हमारा नफ्स, हमारा जिक्र इस विर्द के साथ वाबस्ता फरमा दे के शाहस्त हुसैन, दीस्त हुसैन, सरदाद नदा दस्त, हक़्क़ा के बिनाए, ए मज़हरे बलगल उलाबी, वो मौला अली के हसनैन है जाने सैयदा, यानी आप है मोहम्मद मुस्तफ़ा या साहिब महराज, साहिब महराज, शाह अर्श कौनो मकाम, जिसने किसी का इंतजार न किया। आज की शब मालिक तूने अपने नबी का इंतजार किया। आज अली के आइन और मोहम्मद के मीम के राज की रात है। इन दो इस्मों के राज में उम्मत गुनाहगार परेशान है। उस उम्मत को मुआफ फरमा दे। वला तदफ़अनी दुआ सैफी के अल्फाज हैं। इस दुआ पर हम इसका ख़त्म करेंगे जो मेरी महबूब तरीन और मौला अली की महबूब तरीन विर्द है, दुआ सैफी, जो इस कदर जलाली है कि जो ज़मीन से दरख्त को उखाड़ कर फेंक दे और उस दुआ के चंद मकामात ऐसे अगर किसी के हाथ लग जाए तो वो जो चाहे अल्लाह के हुक्म से कर सकता है। और उस दुआ सैफी के कुछ अल्फाज हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं और मौला अली फरमाते हैं, जब मैं वो अल्फाज अदा कर तो शुक्रा शैअन मिन्हा। और ये अल्फाज मैंने अपनी माँ की लहद के किनारे भी लिखवाए हैं दुआ सैफी के
اس کے الفاظ کا صرف ترجمہ آپ کو نظر کرتا ہوں تاکہ زندگی بھر مولا علی نے جو لطف اٹھایا ہے اس کی تمازت کا آپ اندازہ آج شب اسراء کے صدقے کر سکیں. فَكَيْفَ إِذَا فَكَّرْتُ شُكْرَ شَيْئًا مِنْهَا, میری کیا حیثیت مالک کہ تیری نعمت کا شکر بھی ادا کر سکوں. اوسعت رزقا, اے مالک میری استطاعت کو بڑھا دے. اللہم انصرنی, اور مجھے فتح یابی سے الاصول علی الاعداء کا, میرے دشمن پر غلبے کے ساتھ کامیابی عطا فرما. فکیف اذا فکرت شکر شیئا منها, مالک تیرا شکر تو ایسا ہے میں ادا کرتا چلا جاتا ہوں اور تیرا مقروض ہوتا چلا جاتا ہوں. فکیف اذا فکرت شکر یسیرا صغیرا, اور علی ابن ابی طالب آج اس نتیجے پر پہنچا کہ مالک زندگی پر تیرا نوالا جتنا کھایا علی کا شکر اتنا ہی چھوٹا نکلا. بحق غازی امام زادہ ہند و پاک امام زمانہ کا ظہور فرما دے کہ سیدہ پاک کے چھوٹے بڑے آڑے ٹیٹے ٹیڑے ناٹے فاسق فاجر غاصب ہر دشمن پر قہر اور ایکسکلوسیو اور اللہ پاک کا اسپیشل حساب اور لعنت بے شمار کہ آل رسول کے واسطے امام زمانہ کا ظہور فرما دے. بحق غازی آپ کو شب معراج مبارک, میری امی کی بہنوں کو, محفل کی شہزادیوں کو, علماء غازی کو, سامعین کو, بھائیوں کو بہت بہت مبارک. اپنی نشست میں تشریف رکھیے گا. سیدہ آپ تک نیاز پہنچا دے تو بھائیوں تک پہنچائیں. تیرا رجب کی نیاز قبول کی ہے اور اسی لیے شب معراج کی بھی ملی ہے, اور انشاءاللہ کہ اس سال غازی بابا کے کورس کی نیاز بھی ظاہر بھائی کے ہاتھ سے پہنچ کرائیں گے. علماء غازی خوشی ہوئی. بابا کا تعارف نہیں کرایا آپ نے؟ اچھا ماشاء اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ حسن. کیا بات ہے یار. علماء غازی ظاہر بھائی اللہ حافظ کیا ہے. ہمارا حصہ شامل ہوا دیکھ لیا تم نے. ہاں نتیجہ کو اور تمہاری آنے والی اولاد انشاءاللہ ہاں بزرگوں کے پھر ابھی لے لیں دوبارہ. کیا بات, اسے ضرور کھلانا اسے. پکی بات. یا غازی دھیان سے جاؤ. نواد اس میں کچھ بچی ہوئی ہے
اس میں نعمان یہ ڈبہ ایسے ہی زین بھائی کو دے دو پورا, ایسے ہی دے دو زین بھائی. ہاں بہت شکریہ, جزاک اللہ, خوش رہو حسن, آباد رہو, جزاک اللہ, آباد رہو. اللہ پانی کے کرامس ہے نا. ماشاء اللہ. یہ جو مثال کیسے امی بابا کی خدمت کرنا. To the obstacles you face on daily basis. So if you like expire in your obstacles or if you fall lazy, that decides what are you going to get in your future. If you اور امی کریں گی یا آپ کریں گے یا میسج کریں گی, رائٹ میسج می اینڈ میک شیور اپنے نام سے. کیا نام ہے امی کا نام کیا ہے؟ داؤد عالیہ UK سے میسج کرنا, میں سیو کرنا. ہائے 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 ہائے. You don't need to be photogenic. You need to be genuine. That's about it. That's the more and above all. Everything falls behind genuine. If our face and looks or our aesthetic features were the acceptability in the line of Allah, then all of us are going to get rejected. Allah Hafiz. Oh, MashaAllah. آپ کا میرا سلام دینا. ماما کا خیال رکھنا, ماما کا خیال رکھنا. اور ڈاکٹر صاحب کیسے آپ کی طبیعت؟ آپ آئے بہت خوشی ہوئی. آپ آئے, السلام علیکم, کیا حال ہے؟ آپ آئے بہت خوشی ہوئی. ہمارے غازی اور تمام آنے والوں کو, بہنوں, ماں, بیٹیوں کو شب اسرا, شب معراج مبارک. انشاءاللہ ساتھ خیر کے آپ کو خوشیوں سے لے جائے. اور شب اسرا کی اس ٹھنڈی ہوا کو ٹھنڈا نہ سمجھیے گا, یادگار سمجھیے گا. غازی بابا نے اس ٹھنڈ میں سجدہ اپنے دامن میں آپ کو بخشا ہے. آج کی معراج کی شب دعاؤں سے بھی ایسے لمحات نہیں ملتے. آپ سب کو شب معراج مبارک, اور انشاءاللہ ہمت دے تو کل کا روزہ رکھیے گا انشاءاللہ. بحق غازی یا غازی. السلام یا غازی, السلام یا ابن جعفر, یا امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام, السلام بحق امام رضا, السلام بحضور امام زادہ, بحضور امام زمانہ, بحضور مولا کاظمین حسین. آپ کی حضوری میں, بارگاہ پنجتن میں آپ کی امامت کو سلام, ہر اس ساعت کو سلام, ہر اس گھڑی کو سلام جو آپ کے کرب میں, آپ کے قفس میں گزری. آپ کی 53 سالہ اس مصائب بھری اس ہستی کو سلام جو صرف امت کے لیے جاویداں سراپا دعا تھی. آپ کے ان ہر مصائب کی ہر گھڑی پر لاکھوں کروڑوں اربوں آپ کی عزت اور اللہ پاک کی عزت و توقیر کے مطابق درود صلاۃ و سلام ہو, اور ہارون الرشید پر کروٹ کروٹ حساب اور قہر اور لعنت بے شمار ہو. بحق غازی یا غازی, امام زمانہ کا ظہور فرمائے. غازی بابا آج کا یہ معراج کا ذکر اور پرسائے امام موسیٰ کاظم اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. بحق غازی یا غازی یا غازی. کینسر ہو گیا تھا تو یہی غازی بابا میں آئی ہوں. بھائی جان سے میں نے دوا لی, ان سے مجھے 2 دفعہ میں دوا لے کے گئی, بالکل مجھے بہت شفا ہے. غازی بابا نے مجھے بہت آرام دیے ہیں.
अल्लाह पाक मेरे बच्चा को एकदम तंदुरुस्ती दे, अल्लाह पाक इनको सेहतियाब करे, अल्लाह पाक इनको सारा जितने भी सब मेरे लाल है बच्चों को मेरे अल्लाह पाक जिंदगी कि मुझे इन लोगों ने ज़िंदगी दी है बेटा, फी सबिलिल्लाह, एक पैसा नहीं, कुछ भी नहीं, ना बच्चों ने लिया और ना ही तो बाबा जी ने लिया, नहीं। मेरा नाम अली मोहम्मद है, मैं औरंगी टाउन से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ पे तकरीबन 18 से 20 साल हो गया मेरे यहाँ से इलाज कराते हुए। माशाल्लाह से मैंने हर चीज़ का इलाज कराया, हर चीज़ से शिफायाब हुआ और गाजी बाबा के सदके भाईजान के पास से इतनी शिफायाब हुआ हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरी पूरी फैमिली, मेरा पूरा ख़ानदान यहाँ से, मेरे दोस्त अहबाब, तमाम रिश्तेदार सब जो है ना यहाँ से आके दवाइयाँ लेके जाते हैं और सब माशाल्लाह से सेहतयाब होते हैं और फी सबिलिल्लाह है, बिल्कुल कोई एक पैसा नहीं होता, सिर्फ गाजी बाबा के सदके हमें शफ़ाअत मिलती है और भाई इनके बड़े करामात हैं, इनके हम बड़े शुक्रगुज़ार हैं कि हमें फ़ी सबिलिल्लाह हर मामले में दवा प्रोवाइड करते हैं और 4 महीने की दवाइयाँ, फिर उसके बाद बगैर टोकन के साथ बगैर नंबर के हमें दवाई मिल जाते हैं। फर्स्ट टाइम हमें टोकन का होता है मसला, बाकी जो है 4 महीने के बाद डायरेक्ट फाइल दिखा के दवा ले आ सकते हैं हम, और ये हम तकरीबन पूरे ख़ानदान वाले हम लोग सब यहीं से इलाज कराते हैं। जज़ाकल्लाह, भाईजान का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला इन्हें हर मामले में कामयाबी अता फरमाए, हमारी दुआ है और गाजी बाबा जिंदाबाद। As you reach him, you must acknowledge him that Bhaijan from Darbar Imamzada Abdullah Shah Ghazi had recommended you. See, inshallah ta'ala, and he is not going to charge any profit from you, but the cost of his only, inshallah. Make sure you get your size to him, and he's going to make it available for you within 7 days. खाया है बकीरा और अक्सर दांत साफ किए बगैर सो जाया करते थे। जब आप गुटका रखते थे तो ज़्यादातर गुटके की जो पोजीशन होती थी लेफ्ट साइड होती थी, हैं? लेफ्ट साइड किधर रखते थे आप? राइट साइड रखते थे, लेकिन मुंह तो वहाँ से झुक रहा है आपका, ठीक है। तो इसका मतलब है गुटके के अलावा आपने और चीज़ें भी इस्तेमाल की, जिस तरह पान है, नीम पूरी है, ये वजह है ना उसकी, क्योंकि आपने कोई कमी तो छोड़ी नहीं है अपने आप को मार डालने में, कोई कमी और कसर तो छोड़ी नहीं है। सबसे पहले ध्यान से सुन लो, तब मैं आपको इस कोर्स के लिए साइन अप करूंगा। इस कोर्स की जो कॉस्ट है तकरीबन वो 85,000 से शुरू होता है कैंसर का, और सब गाजी की ड्यूटियों के सबके फी सबिलिल्लाह ये कैंसर मेडिसिन है। कोई इस ज़माने में ऐसा इलाज नहीं करेगा आपका, आपसे पैसे लेगा, घसीटेगा, या जो फी सबिलिल्लाह करते हैं वो आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपका स्टेज गुजर चुका है, ये तीसरा स्टेज क्रॉस कर चुका है। गलती आपकी है, वो चीज़ जिस पर मक्खी बैठना पसंद नहीं करती शहजादे भाई, आपने उस गुटके को 24 साल मुंह में रखा। हाइड्रोसोफेली कहलाता है, इसके सर में पानी है और वो बढ़ता जाएगा। इसका इलाज तुम दरबार से कराना चाहोगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा पानी घटना शुरू होगा, कम हो जाएगा, अभी तेजी से बढ़ रहा है। तुम कहीं से इलाज करा रहे हो, वो पानी ड्रेन कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, वो दवाइयाँ बंद कर दो, दवाइयाँ सारी खरीद के ले रही हो वहाँ से तुम, यहाँ से वो दवा जो तुम खरीद नहीं सकती वो तुम्हें मिल रही है आज। अब बिस्मिल्लाह करते हैं, मुझे हर 4 महीने बाद लाकर बच्चे को दिखा दिया। जो आर्काइव्स है ना वो देख कर अंदाज़ा होता है, क्योंकि ये L1 L2 है, तो लगता है आपका पहले जवानी में वज़न थोड़ा ज़्यादा था, ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि आपकी जो स्टैट्स देख रहा हूँ उससे ये हुआ है कि वज़न में जो नुकसान करना था वर्टेब्रे कॉलम में उसने नुकसान कर दिया। जब आप कम हुए तो अब आपका वज़न ओरिजिनल जब वर्टेब्रे पर गिरा है तो वो जवाब दे गई है। अगर आप वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आप देखिएगा, आप छलांगे करेंगे, छलांगे मारेंगे, हम मौका तो दें, हमें मौका तो दें, आपको एक ज़बरदस्त शौर मिलेगा इंशाअल्लाह। आपने महीने में एक बार इमामजादा अब्दुल्ला शाह गाजी आकर सलाम करना है, नीचे से सलाम करना है, और 3 किलो महीने में एक बार 3 किलो लाल मसूर की दाल अपने हाथ से बतौर सदका सरपे से बाहर के कबूतरों को डाल दीजिएगा। ये कर लेंगे, ये सदका आसान है और जान का जाएगा ताकि कमर से चीज़ छट जाए।
ہر نماز کے بعد 2 رکعت نفلی سال ثواب میرے غازی بابا کے نام سے آج سے پڑھیں گے انشاءاللہ. بس صرف 2 ہی شرطیں میری, کر لیں گے انشاءاللہ. میں آپ کی دوا لکھتا ہوں, پھر آپ کو سمجھاتا ہوں کیسے کرنی ہے انشاءاللہ. امی جی بالکل نہیں گھبرائیں, بالکل نہیں گھبرائیے, بہتری کے ساتھ. مجھے ان کی کوئی رپورٹ ہے, یہ بتائیں کہ کتنے عرصے سے یہ پھیپھڑوں کے کینسر میں مبتلا ہیں؟ پھیپھڑوں کے کینسر کا تقریباً 2 مہینے پہلے پتہ چلا. چھوڑ دیں, میں دیکھ. یہ تو بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے, اس میں تو ان کو بمشکل سانس آ رہا ہے, یعنی کہ اور سلنڈر پر آکسیجن لائف سپورٹ پر ہے. کتنے عرصے سے؟ یہ تقریباً رمضان 1.5 مہینہ. بتائیے حکم, اونچا بولیں. کوئی بھی رپورٹس ہیں مجھے دکھا دیں. نائی بہن, میں آپ کے ہسبینڈ کو لے جا رہا ہوں, ساری چیزیں دوائیاں سمجھا کر ان کو دے رہا ہوں. آپ کو مہینے میں ایک بار سرکار عبداللہ شاہ غازی آنا ہے سلام کرنے, بھائی صاحب لے کر آئیں گے. اتنی ہیوی پین کے اندر عام پیناڈول پونسٹان بھی آپ کو اثر نہیں کریں گی. مہینے میں 2 بار سرکار عبداللہ شاہ غازی آنا ہے سلام کرنے. آپ رکشہ نیچے پارکنگ ایریا میں پارک کریں, اپنے حصے کے پھول کسی کے ہاتھ اوپر بھجوا دیں غازی بابا, سلام کر کے کوئی نیچے. صبح دوپہر شام 1 گھونٹ پانی میں 10 قطرے درود شریف پڑھ کر دم کریں اور دوا پی لیں. 4 مہینے کی 4 بوتلیں ہیں, چاروں ختم ہو جائیں, بغیر ٹوکن آئے, پرانی دوا دیں, آدھے گھنٹے میں نئی دوا دے دیں. میں نے مردوں کو بھی زندہ ہوتے دیکھا, اللہ آسان کرے گا. نا امیدی کا سوال ہی نہیں ہے, نعوذ باللہ. آپ بھائی جان کے پاس نہیں آئے, آپ امام زادہ کے پاس آئی ہیں, انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. یا غازی.